کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو 1126 ارب کے ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو میں بند کرنا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آلموسٹ 3 ٹریلین کے جو ڈیمانڈز ہیں ان کو ہمیں رد کرنا ہوگا، انہیں ہمیں غیر منظور کرنا ہوگا، اور ہمیں سلیکٹیولی صرف 4000 ارب میں سے 1126 ارب کی ایلوکیشن کرنی ہے. دس از اے ٹاسک which is very unpleasant, and at times when one is doing it, بڑے بڑے اہم پروجیکٹس ہیں جو آپ خود کنونسڈ ہوتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے ضروری ہیں، انہیں ہمیں کرنا ہے ہر قیمت کے اوپر، لیکن آپ مجبور ہوتے ہیں کہ جو انویلپ فائنانس منسٹری نے آپ کو دیا ہے آپ نے اس کے اندر رہتے ہوئے ہی منصوبوں کو لینا ہے، لہٰذا وہ منصوبے پھر بجٹ میں شامل نہیں ہو سکتے. یہ ایک بہت بڑا منسٹری آف پلاننگ کا ڈائلما ہے کہ ہم ایک شرنکنگ ڈیولپمنٹ بجٹس کے اندر اپنی ایلوکیشنز کرنے پہ مجبور ہیں. نیکسٹ. اس سال اگر آپ بجٹ کا اندازہ لگائیں جو ہماری پی ایس ڈی پی کی ریالٹی ہے تو یہ 1126 ارب کی پی ایس ڈی پی ہے. اس میں 125 ارب مختص ہیں N25 کے لیے، جو کہ وزیر اعظم کی ہدایت ہے کہ نان نیگوشیبل ہے، اس کو ہر قیمت پہ مکمل ہونا ہے. بلوچستان کی میجر شاہراہ ہے، اور اگر اسے آپ 1126 سے نکال دیں تو پیچھے 1001 ارب بچتا ہے. یہ ایگزیکٹ وہی نمبر ہے جو 2018 میں پی ایس ڈی پی کا تھا. پھر اس میں تقریباً 87 ارب روپے کے وہ منصوبے ہیں کہ جو ہمارے ڈیفرنٹ کولیشن پارٹنرز کے طرف سے مطالبات پچھلے سال تھے، ہم نے ان کو اسی سطح پہ رکھا ہے کہ اگر ان کے ہم نے منصوبوں کو کنسیڈر کرنا ہے جو کہ جس میں کئی صوبائی نوعیت کے بھی منصوبے ہیں جن کی فنڈنگ ہم یہاں سے کریں گے. اور پھر بلوچستان کے جو پروجیکٹس ہیں N25 کے علاوہ، چونکہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بلوچستان کی ترقی کے لیے ہمیں خصوصی فنڈز ایئر مارک کرنے چاہیے، تو تقریباً 100 ارب روپیہ بلوچستان کے پروجیکٹس کے لیے ایئر مارک کیا گیا ہے. اور پھر 153 ارب وہ ہے کہ جو اے جے کے جی بی اور مرج ڈسٹرکٹس کے لیے ان کو ہم نے دینا ہے، جو بنیادی طور پہ یہ فنڈز این ایف سی سے جانے چاہیے انہیں. اور یہ آزاد جموں کشمیر اور جی بی کا حق ہے کہ وہ بھی اسی طرح اپنے وسائل حاصل کریں جیسے 4 صوبے حاصل کرتے ہیں ڈویزبل پول میں سے. لیکن چونکہ ابھی تک ہمارے ہاں اس پہ کنسنسس نہیں ہوا، تو جی بی اور اے جے کے تمام فنڈز جو ہیں ان کے کرنٹ بجٹ کے اور ڈیولپمنٹ بجٹ کے وہ وفاقی حکومت کا جو 40% کا حصہ ہے اسی میں سے نکلتے ہیں. تو وہ بھی ہمیں 153 ارب روپیہ یہاں سے نکالنا پڑ رہا ہے، وگرنہ یہ 153 ارب جو ہیں وہ اپنے اے ڈی پی میں شامل کرتے جو این ایف سی سے ان کو ملتا، اور یہ 153 ہم اپنے وفاق میں رکھ سکتے تھے. پھر تقریباً 70 ارب جو ہیں وہ ایس ٹی جیز کے لیے مختص کیے گئے ہیں. تو آپ اگر اس پہ دیکھیں تو پیچھے جو اس میں رقم بچتی ہے وہ تقریباً 591 ارب روپیہ بچتا ہے. اب اس 591 ارب میں ایک چیز ابھی شامل نہیں ہے، وہ ہے پچھلے سال کے 180 ارب روپے کی کٹوتی. جو پچھلے سال 180 ارب روپے کی کٹ لگی ہے اس کا جو تھرو فارورڈ ہے وہ بھی اس سال ہمیں شامل کرنا ہوگا، جو کہ ابھی یہاں پہ اکاؤنٹ فار نہیں ہوا. اور اس میں پھر جو ہمارے وہ پروجیکٹس ہیں جن کو ہم نے روپی کور دینا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک یا ملٹی لیٹرل اداروں سے ہم نے قرضے لیے ہوئے ہیں ڈیولپمنٹ کے، ان کے ڈالر کمپوننٹ کے اگینسٹ ہم نے روپی کور فراہم کرنا ہے. اس کی جو ڈیمانڈ آئی تھی وہ 832 ارب روپے کی تھی، لیکن ای اے ڈی نے اس کو وزارتوں کے ساتھ بیٹھ کے ریشنلائز کر کے
426 ارب کے اوپر وہ لے کر آئے. اور اگر یہ 426 ارب روپے ہم اسے کنسیڈر کریں تو پیچھے پوری پی ایس ڈی پی میں 165 ارب روپے بچتے ہیں. اور اگر اس 165 ارب میں سے آپ 180 ارب روپے جو کہ ابھی کٹ لگی ہے وہ منہا کر دیں تو یہ ڈیفیسٹ میں نیگیٹو 15 ارب روپے میں پی ایس ڈی پی چلی جاتی ہے. سو پریکٹیکلی دس از دا سچویشن ان وچ وی آر آپریٹنگ کہ یہ دیر از ناٹ مچ آف ڈیولپمنٹ اینڈ دس از ناٹ آئی وڈ سے ہیپی اسٹیٹ فار اینی نیشن. کیونکہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم زیادہ ڈیولپمنٹ میں انویسٹ کریں, لیکن میں صرف آپ کے سامنے ضروری اس لیے سمجھا کہ یہ نمبرز شیئر کروں تاکہ ہم جب یہاں پر بیٹھ کے اپنے اپنے مطالبات پیش کریں تو ہم ان حقائق کو پیش نظر رکھیں کہ کتنی سپیس ہے اور اس کے اندر سے کیا کیا جا سکتا ہے. اب یہ جو پروجیکٹس ہیں ان کے اندر جب آپ نے تمام ملک کے پی ایس ڈی پی کو 165 ارب اور اس میں سے اگر 180 ارب کا پچھلا تھرو فارورڈ پچھلے سال کا جو کٹ لگا نکالیں اس میں -15 میں چلے گئے تو دیر از ہارڈلی اینی تھنگ یو کین گیو ٹو اینی نیو پروجیکٹ. سو پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے لیے وفاقی وزیر احسن